السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ وائزہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیک ٹو بیریا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بیک ٹو بیریا میں ہم کال کرتے ہیں اپنے الومنائز کو جو آ کے شیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس پرسنل لائف سے ریلیٹڈ اور پروفیشنل لائف سے ریلیٹڈ. تھوڑا سا ہم ریوائنڈ کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں انہیں پرانی یادوں میں جہاں وہ بات کرتے ہیں اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے ریلیٹڈ بھی. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. کہا یہ جانا بہت بہتر ہے ان کے لیے کیونکہ ان کے کارپوریٹ ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے اور گورنمنٹ ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے. رائٹ ناؤ وہ سرو کر رہے ہیں ایک سیکرٹری جنرل کی پوزیشن پہ ان دا پولٹری ایسوسیشن آف پاکستان. اس سے پہلے ان کو اچیومنٹس آن ہز ایکسیپشنل سروسز دیا جا چکا ہے سا کی کانفرنس کے لیے بھی اور D8 کے لیے بھی. ان کو ایوارڈ مل چکے ہیں ایرا سے بھی اور انفوسپین سے بھی آن ہز اچیومنٹس اینڈ ہز کنٹریبیوشن ٹورڈز دا ورک. تو ہم ملتے ہیں مسٹر عرفان ویکن سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسا لگ رہا ہے بیریا آ کے؟ ونڈرفل فیلنگس، کانٹ ڈسکرائب اٹ. ظاہر ہے یہاں پہ کافی ٹائم گزرا تو لونگ اٹ ہے. کتنے عرصے بعد آئے ہیں؟ 2006 کا بیچ ہے آپ کا اور آپ دس از 2020 تو بہت ڈفرینس ہے. انفراسٹرکچرل چینجز بہت زیادہ آگے، ایڈمنسٹریٹو چینجز بہت زیادہ آگے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو آ کے؟ 2006 کے بعد میرا ایک دفعہ چکر لگا یہاں پہ. اس کے بعد میں کافی عرصے کے بعد آلموسٹ لائک 12-13 ایئرس کے بعد یہاں پہ دوبارہ چکر لگا. تو آف کورس دیر آر لاٹ آف چینجز. کیمپس کافی ایکسٹینڈ ہو گیا، بلڈنگس کافی بن گئی، آفیسز چینج ہو گئے جو پرانے جس جگہ پہ ہوتے تھے وہاں پہ نہیں تھے. تو اٹس آئی مین لولی فیلنگس، آئی کانٹ ڈسکرائب اٹ. ایک جو ساری میموریز ہیں وہ ریوائز ہوئی ہیں، وہ ساری ریمائنڈ ہو رہی ہیں. جو کلاس فیلوز ہوتے تھے، سینئرس ہوتے تھے، جونیئرس ہوتے تھے، ٹیچرس ہوتے تھے، یونیورسٹی کا اسٹاف ہوتا تھا. اوبویسلی کافی چیزیں ایک دوبارہ وہ ریوائز ہو گئی ہے مائنڈ میں. ہمارے شو پہ بہت سارے گیسٹ آتے ہیں، بہت زیادہ الومنائی آتے ہیں جو اپنی لائف کے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. پروفیشنل لائف میں بہت پروسیڈ کر چکے ہوتے ہیں، بٹ ایسا ہے کہ جب وہ بحریہ آتے ہیں تو ان کے چہرے پہ وہی اسٹوڈنٹ لائف کی وہ میموریز کا جو ہے وہ ایک پتہ لگتا ہے کہ ایک فریم چل رہا ہے مائنڈ میں اور میموریز کی جو ہے وہ فلم ریکال چل رہی ہے کہ کیا کیسے ہوتا تھا. تو اپنی لائف سے ریلیٹڈ کچھ بتائیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کسی کلب میں تھے، کوئی ایونٹ سے ریلیٹڈ کچھ شرارتیں؟ آنیسٹلی آئی ایم فیلنگ ایز اے اسٹوڈنٹ رائٹ ناؤ. حالانکہ مجھے جاب کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، ٹائم ہو گیا. کافی انوالومنٹ رہی اس وقت ڈیورنگ دا ٹائم پیریڈ آف مائی اسٹڈیز اوور ہیئر. ٹیچرس کے ساتھ میرا زیادہ انٹریکشن ہوتا تھا. ون آف دا ٹیچر مسٹر محمود الحسن بڑے زبردست انسان تھے. ابھی بھی شاید وہ پڑھاتے ہیں یہاں پہ. تو ان کی جو اسپیشلی کلاسز تھی، ان کے وہ جو ٹائم ہے میں آئی کانٹ فارگیٹ دیٹ ایکچولی. اس کے علاوہ جو آئی تھنک وہ ٹیچر ہوتا ہے کون سا کیا کہتے ہیں PR سم تھنگ کیا ہوتا ہے وہ انہوں نے مجھے بنایا ہوا تھا اس میں. تو اس کافی رسپانسبلٹی انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی، اٹینڈنسز اور دس اینڈ دیٹ اور کافی. تو باقی آپ نے پروفیشنل لائف کے بارے میں پوچھا تو آئی ووڈ سے کہ اٹس اے انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ. اسٹوڈنٹ لائف از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ، یور پروفیشنل کیریئر از آلموسٹ ڈفرنٹ. تو اسٹوڈنٹ لائف میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی پروجیکٹس، آپ کے اسائنمنٹس، آپ کے کوئزز، اٹس ایوری تھنگ اینڈ اٹس اے ہیل آف جاب. بٹ آئی مسٹ سے کہ وہ ایک بہت انجوائبل چیزیں ہوتی ہیں آپ کے، چاہے کوئزز ہوں، اسائنمنٹس ہوں، پروجیکٹس ہوں. کیونکہ پروفیشنل لائف میں آپ کی جو ہیڈ ایکس، آپ کی جو ٹربلس، آپ کے جو پرابلمس، ایشوز وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور زیادہ ہیکٹک ہوتے ہیں. میرے خیال سے آئی ووڈ اسٹرانگلی سجیسٹ دا اسٹوڈنٹس ہو آر آئی مین اسٹڈنگ رائٹ ناؤ کہ انجوائے دس ٹائم، اٹ ول نیور کم بیک. اور پروفیشنل لائف میں ظاہر ہے پھر آپ کی فیملی کمٹمنٹس بھی ایڈ اپ ہو جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کی ورکنگ لائف اسٹائل بھی ہوتا ہے. تو دس از دا ٹائم ٹو انجوائے. ایگزیکٹلی. ایسا کچھ بتائیں کہ آپ جب یہاں پہ تھے ایز اے اسٹوڈنٹ تھے، بحریہ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا پرسنالٹی میں؟ ڈگری لینے کے لیے تو سبھی آتے ہیں لیکن بحریہ از فیمس فار دا پرسنل اینڈ پروفیشنل گرومنگ کے لیے بھی.
تو بحریہ کے اسٹوڈنٹس کو کیا آپ کو لگتا ہے ایج ہے ان مارکیٹ، یا آپ جانے سے پہلے آپ کی ایکسپیکٹیشنس کیا تھیں اپنی جاب سے ریلیٹڈ، کہ آپ کو مارکیٹ میں کیسی جاب ملے گی، کیسے پرسیو کریں گے اپنے کریئر کو آپ؟ آنیسٹلی جس وقت آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اس وقت آپ کا جو بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے وہ بڑا ڈفرینٹ سا ہوتا ہے. آپ کی بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں. آپ بہت کچھ لائف میں جو ہے فورسی کر رہے ہوتے ہو کہ میں اس طرح بن جاؤں، میں اس طرح بن جاتا ہوں. اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہوتا سوچنا. بٹ وین یو ایکچولی انٹر ان ٹو دا پریکٹیکل فیلڈ دین یو فیس لاٹ آف پرابلمس. جس سے میں یہاں پہ تھا تو آنیسٹلی اسپیکنگ آئی یوز ٹو تھنک کہ کسی اچھی ملٹی نیشنل میں جاب کروں گا، ٹیلی نور میں کروں گا، پاکستان ٹوبیکو کمپنی میں کروں گا. ڈریم آرگنائزیشن ایز اے اسٹوڈنٹ سب کے مائنڈ میں یہی بگ نیمز آتے ہیں. جی جی بالکل. تو جس وقت میں جابس وغیرہ کے لیے اپلائی کرنے میں گیا آرگنائزیشنس میں، کمپنیز میں انٹرویوز وغیرہ دیے. انفارچونیٹلی میری ان جگہوں پہ تو نہیں ہو سکی. ایک اور ملٹی نیشنل تھی انفوسپین، اس وقت نیولی انٹرڈ تھی مارکیٹ میں، تو وہاں پہ ایز اے ایچ آر ایسوسیٹ آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر اوور دیر. تو اس کے بعد تھوڑا سا میرا فیلڈ چینج ہو گیا. پہلے میں ارتھ کوئک ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن اتھارٹی میں گیا. دین آئی جوائنڈ منسٹری آف انڈسٹری اینڈ پروڈکشن ایز اے سیکشن آفیسر. تو وہ دیٹ واز دا ویری ویلیویبل ایکسپیرینس آف مائی لائف. اس میں کافی جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ ڈیولپنگ 8 کنٹریز کے ایونٹ کو مینیج کیا، سارک کے ایونٹ کو میں نے اپنی ایک ایڈیشنل سیکرٹری مس نصرت فاطمہ تھی، شی واز اے بریلینٹ لیڈی، ان کے ساتھ کافی انٹریکشن سے منسٹری آف کامرس، منسٹری آف فارن افیئرس، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، CDA، ان کے ساتھ مل کے وہ ایونٹ آرگنائز کیا، مینیج کیا. تو وہ آبویسلی ایکسپیرینس جو ہے میری لائف کا بڑا زبردست تھا اور کافی سیکھنے کو ملا. اینڈ آبویسلی اٹ ہیلپ می ان گیٹنگ ادر جابس ایز ویل. پاکستان پولٹری ایسوسیشن میں اس وقت میں کام کر رہا ہوں کرنٹلی. تو یہاں پہ بھی ہمارے کچھ اسی طرح کے انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کافی ہیلپ آؤٹ ملا. پلس ہمارا فیڈرل منسٹریز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، میٹنگس وغیرہ ہوتی ہیں ان ڈفرینٹ پولٹری ایشوز. تو وہ جو میرا پریور ایکسپیرینس تھا منسٹری کا وہ کافی ہیلپ فل ہوا میرا. اس میں ظاہر ہے ایک تو میرے کافی لنکیجز وغیرہ تھے وہاں پہ منسٹریز میں، وہ کام آئے. پلس آئی نو کہ ان کا کام کس طرح کا ہوتا ہے، ہاؤ دے ان کا ورکنگ اسٹائل کس طرح کا ہوتا ہے. تو اس سے کافی مجھے فائدہ ملا. تو دس از ہاؤ لائف از گوئنگ آن. جانے سے پہلے انڈسٹری میں نے آپ سے پہلے بھی کوشچن کیا تھا کہ کیا ایکسپیکٹیشنس تھیں کہ کیسے ملے گا. آپ نے اپنی پوری جرنی ہمیں بتائی کہ جیسے آپ جب بحریہ واپس آتے ہیں یا پھر اگر آپ دیکھتے ہیں ہمارے کسی بحرین کو انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے، تو کیا ایک فیملی فیل آتی ہے یا آپ وہ جوائنٹ ہینڈ والی فیل آتی ہے کہ اس کے بعد ہم مطلب پروگریس میں ہیلپ کر سکتے ہیں، یا کس طرح ہیلپ کریں اپنے اسٹوڈنٹس کو یا ینگسٹر جو ہمارے گریجویٹ ہوتے ہیں. تو آپ کو ان سے دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ وہ کیا کام کریں، وہ کام کیسا کریں، امپروومنٹ ہے ہمارے گریجویٹس میں کہ امپروومنٹ نہیں ہے؟ ایک میں چیز یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ وین آئی گریجویٹ ان 2006 تو اس وقت بھی جاب پلیسمنٹ آفس ہوتا تھا یہاں پہ. تو آئی شیئرڈ مائی ریزیومے ود دیم، اور اس میں کافی انہوں نے میرے انٹرویوز وغیرہ بھی کنڈکٹ کروانے میں مدد کی. اور باقی آپ نے بات کی کہ جو ہمارے ایکس بحریہ کے گریجویٹس تھے ان سے جب بھی انٹریکشن ہوا، جہاں پہ بھی ملے، obviously اٹس اے لولی فیلنگ. آئی مین ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے، ایک کمفرٹ لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اس سے ایک تو آپ کے obviously لنکس وغیرہ بھی بڑھتے ہیں، اور یو گیٹ اے مور کائنڈ آف پروفیشنل اٹیچمنٹ. آپ کا ایک سرکل ڈیولپ ہو جاتا ہے جو باقی نئے آنے والے گریجویٹس کے لیے کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. تو frankly speaking we have that kind of circle right now. I mean I have couple of ex Bahrains جن کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے اور ہم جابس وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو and if someone from Bahrain University comes up and کہ سر اس طرح کوئی ہے کوئی اپرچونیٹی پہ، تو ڈیفینیٹلی وی ٹرائی آور لیول بیسٹ ٹو ہیلپ them out. تو دس از
جان کے بہت اچھا لگا کہ بحریہ کے گریجویٹس جو ہیں وہ بحریہ فیملی کی طرح باہر کارپوریٹ میں بھی اور انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں مسٹر عرفان کے ساتھ, ملیں گے بریک کے بعد اور جانیں گے بہت ساری اور باتیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک کے بعد ہم بات کریں گے عرفان صاحب سے اور ایکسپیرینس ان سے شیئر کروائیں گے. سر بتائیں, کیا بحریہ میں کبھی کنٹریبیوٹ کرنے کے بارے میں سوچا کہ کچھ اپنی نالج کو انفیوز کیا جائے؟ ایکچولی ہوتا میم اس طرح ہے کہ ایز یو نو کہ وین یو آر گریجویٹڈ اینڈ یو آر ورکنگ سم ویئر تو یو ہیو یو نو پازیٹیو ٹائم. تو it would be great if the university itself approached the alumni, so just like you did with me. تو میرے خیال سے obviously I would definitely try my level best کہ آپ کو جتنا جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو ہیلپ فل میری وجہ سے وہ اگر جاب لے سکیں تو میرے خیال سے مجھ سے زیادہ کوئی ہیپیسٹ بندہ نہیں ہوگا. تو میرے خیال سے you know all yours, all with the Bahari University. تھینک یو سو مچ. مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کے فرینڈس تھے, آر یو اسٹل کنیکٹڈ ود دیم؟ جی بالکل, کافیوں کے ساتھ ہوں میں, جیسے کہ پہلے بھی میں نے مینشن کیا, کچھ سینئرس تھے, کچھ کلاس فیلوز تھے, کچھ جونیئرس تھے, ہوں کافی زیادہ کنیکٹڈ. آپ کو کیا لگتا ہے وہ بھی لائف میں اتنی ہی پروگریس کر رہے ہیں, ان کا بھی سکسیس لیول وہی ہے جو آپ کا ہے, یا وہ اپنے لیول پہ کتنا سکسیسفل ہے؟ جی ماشاء اللہ, جن بحریئنس کو میں جانتا ہوں ان میں سے کچھ تو اپنا بزنس کر رہے ہیں اور دے آر کوائٹ سکسیزفل ان دیٹ, اور کچھ جو جابس کر رہے ہیں میری طرح, ان میں سے ایک کو میں مینشن کرنا چاہوں گا. عمر قاضی صاحب ہیں, ہی از دا وائس پریزیڈنٹ ان دا عسکری بینک رائٹ ناؤ. اس کے علاوہ ایک فہیم شہزاد صاحب ہیں, ہی از آلسو ایٹ اے ویری سینئر پوزیشن ان فیصل بینک آئی بلیو. اور ایک ہمارا کلاس فیلو تھا سلمان آصف, وہ ماشاء اللہ اس کے بعد فارن کوالیفیکیشن بھی انہوں نے حاصل کی, اور ایک فارچون 500 کمپنیز میں کسی میں وہ کام بھی کر چکے ہیں. مجھے اس کا نام آئی تھنک سدھارتھ حیدر اور سم تھنگ اس کا کچھ نام تھا اس کا, تو اس میں وہ کام بھی کر چکے ہیں. آئی تھنک ہی از آلسو ایکسپیرینس, تو میرے خیال سے وی آل آر پراؤڈ آف ہم. کچھ ایسا بتائیں کہ آپ کو لگتا ہو کہ آپ جب اسٹوڈنٹ تھے اس ٹائم پہ ہمارے اندر ان چیز کسی پرٹیکولر اسکل سیٹ کو لینے کے لیے یا آپ اوور آل نالج کے لیے انتھوزیاسٹک بہت زیادہ تھے, اور اب اسٹوڈنٹس کیسے ہیں, اب کے گریجویٹس کیسے ہیں, کن چیزوں پہ انہیں امپروومنٹ کی بہت ضرورت ہے مارکیٹ میں آنے سے پہلے, وہ ایک ڈریم ورلڈ کو اپنا پیچھے چھوڑ کر آئیں تاکہ وہ زیادہ ہارڈ ورک کر سکیں؟ کچھ ایسی ان پٹ اگر آپ دینا چاہتے ہیں. میرے خیال سے جو ہمارا اسائنمنٹس, پروجیکٹس, کوئزز کا جو ایک لیول ہے وہ تھوڑا سا ریوائز ہونا چاہیے. ایز آئی مینشنڈ ارلیئر کہ جو ہمارا جو ایک تھیوریٹیکل لائف ہوتی ہے, پھر ایک پریکٹیکل لائف ہوتی ہے, دے آر آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھنگس. تو اس میں جتنا ہم ان چیزوں کو ایڈاپٹ کر سکیں کہ جو پریکٹیکل لائف میں ایکچولی ایکسپیرینس ہوتی ہیں, تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. کیونکہ دیکھیں نا, جس طرح میں نے ایچ آر میں کام کیا, میری یہ اسپیشلائزیشن تھی اس پہ, اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں کام بھی کرتا رہا, تو وہ چیزیں جو ہم پڑھتے تھے ان میں سے بڑی کم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں, اور جو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ چیزیں ہم پڑھتے نہیں ہیں. تو وہ تھوڑا سا ایک جو ہے نا, جتنا میچ بڑھائیں گے ہم, وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا اور اوبیسلی بینیفیشیل بھی ہوگا. تو دوسرا, ہمیں جو انٹرویوز ہم دیتے ہیں جا کے مارکیٹ میں, اس کا تھوڑا سا ہمیں ایک کچھ اسپیشل کلاسز ہونے چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے, کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا ہے, کس کوشچن کو کس طرح جواب دینا ہے آپ نے. وہ ایک بڑی سائنس ہوتی ہے جی, ایک آپ نے کس طرح جواب دینا ہے اور کیا ایک لاجک ہونی چاہیے اس کی. تو میرے خیال سے اگر بحری یونیورسٹی آئی ایم شیور اس طرح کچھ نہ کچھ اسٹیپس لے رہی ہوگی, اگر نہیں لے رہی تو میرے خیال سے اس طرح کے اسٹیپس بھی بنتے ہیں. اور فار دا اسٹوڈنٹس پرٹیکولرلی
اپنے ٹائم پہ آپ نے بھی, آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ یو آر ناٹی اسٹوڈنٹ, اور اوور آل آپ نے کافی ایک وہ گلو ٹائم دیکھا ہے بیریا کا, کافی اچھا ٹائم آپ نے گزارا ہے یہاں پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسٹوڈنٹس کو کیا سیکھ کر آنا چاہیے؟ انٹرویو اسکلس پر تو بات ہوگی, لیکن ایک اسٹوڈنٹ کے اندر کون سی ایسی کیپیبلٹی ہونی چاہیے جو کہ وہ ان بلٹ ہوتی ہے, لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اس پہ ورک کر کے اپنے پرسنالٹی کے اندر اس چیز کو لے کر آئے؟ پہلے تو let me rectify that کہ I was not a naughty student, I was very kind of شریف student. میرے کلاس فیلوز تو اس بات کو سن کے حیران ہو گئے کہ کافی کیونکہ میں I was kind of serious student جو پڑھائی میں کافی حد تک دلچسپی لیتا تھا, اور میرے ایون کلاس فیلوز بھی کہتے تھے کہ he is kind of very bookworm kind of student. اچھا, پھر آپ نے دوسری بات کی کہ اسٹوڈنٹس کو اپنا کیسا پرسیپشن بلڈ اپ کرنا چاہیے بیفور ہیڈنگ ٹو پریکٹیکل فیلڈ. میرے خیال سے تھوڑا ریئلسٹک جو ہے نا اپروچ زیادہ انہیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ریئلسٹک ان دا سینس کہ ایز اے ٹولڈ یو ارلیئر کہ ڈرامیٹک ورلڈ میں ہم رہتے ہیں کہ جی فلاں ملٹی نیشنل میں ہمیں فلاں جاب ملے گی, اتنے تنخواہ ہوگی اور دس اینڈ دیٹ. ہاں, سوچنے میں برا نہیں ہے, مطلب آپ کچھ بھی سوچیں, لیکن اس لحاظ سے پھر اپنی پریپریشن بھی رکھیں. ریئلسٹک اپروچ میں نے اس وجہ سے کہا کہ ون شوڈ بی ریڈی فار دا ورسٹ. تو آپ اپنی تیاری مکمل رکھیں, اللہ پہ چھوڑیں, اور انشاءاللہ یو ول ڈو بیسٹ میرے خیال سے. اور ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے ٹیچرس کی رسپیکٹ کریں, اور اگر آپ پریکٹیکل لائف میں ہیں تو اپنے سینئرس کی, اپنے باسز کی قدر کریں, اور اپنا کام پوری سنسیئرٹی اور ایمانداری کے ساتھ کریں. اور جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو ٹرسٹ می, نو ون کین اسٹاپ یو. آگے بڑھنے سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا, اور یو ول بی اے سکسیزفل پرسن فار شیور ون ڈے. تو یہ چیزیں یہ جس طرح مطلب ہر بندہ تو ظاہر نہیں کر سکتا, لیکن اگر یہ میرے خیال سے چیزیں اڈاپٹ کی جائیں تو آپ کی پروفیشنل لائف سکسیسفل ہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور آپ نے بہت اچھے انپٹ دیے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت اچھے میسج دیے. اٹس این آنر ٹو بی ہیئر میم. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. تو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں مسٹر محمد عرفان میکن. ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا, جانی ہم نے بہت ساری باتیں ان کی پرسنل, پروفیشنل اور اسٹوڈنٹ لائف سے ریلیٹڈ. نیکسٹ ٹائم ہم آئیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور ان سے سیکھیں گے کچھ نئی باتیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.